ہم نے مختلف نکات کو اس میں بیان کیا اور اس میں عرض کیا کہ جس طرح دوست ایک تیاری کر رہا ہوتا ہے، اہل بیت کا ماننے والا تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی طرف سے ان کی محبت کے نتیجے میں جو ذمہ داری اس پر آئی ہے وہ کس طرح سے ادا کرے، تو دشمن بھی اسی طرح تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ دشمن بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عزاداری کو مقابلہ کرنے کے لیے، عزاداری کے مقابلے میں کیا ترکیبیں اختیار کی جائیں کہ اس کا پیغام نہ پھیل سکے، عزاداری کے اثر کو کس طریقے سے کم کیا جائے۔ تو پوری دنیا کے اندر سمجھ لیجئے کہ دشمنوں کی کارروائیاں ہیں جو جاری رہتی ہیں، اور تاریخ کے مختلف مواقع پر ہمیں عینی ثبوت فراہم ہوتے ہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ منصوبے بنائے ہیں کہ کس طریقے سے عزاداری کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، اگر تھوڑا سا تاریخ کا بھی ہم جائزہ لیتے چلیں تو واقع کربلا کے دشمنوں کے چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن ترکیبیں وہی رہتی ہیں، ترکیبیں وہی رہتی ہیں، وہی جو اموی دور میں ہوا، وہی جو عباسی دور میں ہوا، وہی جو بعد میں آنے والے حکام نے اور ظالموں اور جابروں نے کیا، وہی سب کچھ آج بھی انجام پا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تصویریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ظاہر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں دشمنوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے دوستوں ہی کی صفوں میں آ کر واقع کربلا کو محو نہ کر سکے تو مشکوک کر دیں، یہ بھی کام کرتے تھے۔ کربلا کے علاوہ باقی اور مسائل میں بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں غلو آمیز احادیث گڑھا کرتے تھے۔ دشمن یہ کام کرتے تھے کہ ان کی فضیلت میں ایسی احادیث گڑھتے تھے جن سے غلو ظاہر ہو۔ اب اس کے ذریعے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کو معاشرے میں بدنام کر دیا جائے، یعنی براہ راست مقابلہ تو نہیں کر سکے تو بالواسطہ دوست بن کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی کام عزاداری سید الشہداء میں بھی کرنا چاہا، وہ یہ کہ دشمن بن کے تو مٹا نہیں سکے تو دوست بن کر اتنا اس کے بارے میں جھوٹ بولو کہ واقعہ مشکوک ہو جائے۔ اس کام میں کافی حد تک انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کیا، لہذا تاریخ میں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بے بنیاد باتیں گڑھا کرتے تھے، بے بنیاد باتیں کہا کرتے تھے۔ اور اگر ہم آج کے اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بدقسمتی سے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بے بنیاد باتوں پر یقین بھی آ گیا ہے اور وہ بے بنیاد باتوں کو صحیح سمجھنے لگے۔ یہ ایک تاثر ہمیں اس پہلو ہے کہ کم سے کم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ واقع کربلا میں ایسا ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو غلط ہے وہ صحیح ہے۔ یہ دشمن کی کارروائی کا ایک نتیجہ نکلا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک کوشش تو یہ تھی کہ واقع کربلا کو محو کر دیا جائے، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ دوسری کوشش یہ کی کہ واقع کربلا کو تحریف کر دیا جائے، واقعات کو مشکوک بنا دیا جائے۔ بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پہ جو ہے وہ شاید بہت ضروری بھی نہ ہو۔ ایک اور کام یہ کوشش کی کہ واقعہ مشکوک ہو جائے اور تفسیر غلط تفسیر ہو جائے، یہ کوشش بھی کرتے تھے کہ تفسیر واقعی کی ایسی تفسیر ہو کہ جو مقصد امام حسین سے دور لے جائے، اور اس کے اوپر بھی متعدد ہمارے پاس روایات گڑھ دی گئیں۔ لیکن الحمدللہ ان تمام کے مقابلے میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے براہ راست تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو اہل بیت کی فکر کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے مسلسل جدوجہد کی، واقع کربلا کو محفوظ کیا، واقع کربلا کی تفاسیر کو صحیح تفسیر کی صورت جزئیات کو جہاں تک ممکن تھا تاریخ سے مستند کر کے اس کو مشکوک ہونے سے بچانے کی کوشش، اور اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف سے اور جاہلانہ کام ظاہر ہے ان کے مخالفین کی طرف سے